یا ایھا المدثر قم فانذر. لوگ سوئے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، اخلاق کی پستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم شدہ ہیں. اب تبشیر بشارت کس کو دیں؟ ہم تو مائل بکرم ہے کسے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہنمائی منزل ہی نہیں. بشارت کا کوئی حقدار ہو تو بشارت دی جائے. اگرچہ اصولی طور پر انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ آتا ہے کہ ان کا مشن کیا ہے تو اکثر آپ مبشرین کا لفظ پہلے بھیجیں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وہاں تبشیر مقدم ہے اور انذار اس کے بعد آتا ہے. تو خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید میں بالعموم نوع انسانی کے لیے کہ جو غلط راستے پر ہیں، غافل ہیں، جنہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، نہ خدا کی ذات کا کوئی خیال ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، ان کے لیے تو انذار ہی انذار ہے. لیکن جو کسی درجے میں بھی ایمان سے بہرہ مند ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذہنی قلبی رشتہ ہے، آخرت کی کچھ دھیان ہے، کچھ فکر ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ ہاں جانا ہے، اپنے رب کے حدود کو جواب دہی کرنی ہے، ان کے لیے بشارت کا پہلو مقدم ہو جاتا ہے. اس کی ایک بڑی ہی خوبصورت مثال سورہ ہجر میں ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. یہاں دونوں چیزیں ہیں، لیکن پہلے وہ جو تبشیر ہے، اے نبی میرے بندوں کو، میرے عبادی وہ کہ جو ایمان لائے ہیں، ان کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں. لیکن ساتھ ہی وہ جو انذار ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رہے کہ میرا عذاب بھی پھر بہت دردناک ہے سامنے. یہ دونوں چیزیں تو ایک وقت سامنے رہنی چاہیے. اسی کے حوالے سے اس مرتبہ ایک روز جب میں تراویح میں یہ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، سمجھیے عزیزم عاقب سعید کی زبانی، تو مجھے خیال آیا تھا ان آیات کا کہ میں آج آپ کے سامنے ہدیۃً یہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی پیش کروں جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے. قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے. ادھر نوٹ کیجئے گا، مجھے آج اصل میں تو ایک ہی بات آپ کو سمجھانی ہے، بس بلے شاہ والی بات کہ ایک کو الف تیرے درکار، وہ الف جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو باقی سارے مسئلے خود بخود آٹومیٹک جو ہے اس کی ایک سلسلہ ہوگا کہ چلتا جائے. اور وہی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اکثر و بیشتر اچھے جذبات رکھنے والے دیندار نیک لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہے. وہ مسئلہ آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لہذا آیات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ تو صرف یہ کہ ترجمہ ہوگا اس کا، اور اس کے حوالے سے ذرا چند اہم نکات جو ہے ان کو ذہن نشین کرنا ہے اس کی تمہید کے طور. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اٹھائے، زیادتی کی، گناہ میں ملوث رہے، معصیت میں ملوث رہے، حرام خوری میں ملوث رہے، غفلت کی زندگی گزاری ہے، طرح طرح سے اللہ کے احکام کو توڑا ہے. یہ زندگی جو گزاری ہے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کسی کا کیا بگاڑا؟ اصل تو تم نے اپنی عاقبت برباد کی ہے، سارا بوجھ تو تم اپنے اوپر لے رہے ہو. لیکن یہ کہ اگر کچھ ایمان ہے کچھ، تو پھر یہ کہ قل یا عبادی الذین آمنوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہاں جو تبشیر کا انداز ہے میرے نزدیک شاید قرآن مجید میں سب سے گاڑھا مقام ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، مت مایوس ہو. اللہ لفظی ترجمہ ہوگا بغیر کسی اگر مگر کے، اگر ہم اضافے کے، جیسے کہ عبارت ہے اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اور چونکہ یہ فعل مضارع ہے، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، یہ بہت ہی رجا امید اس کی ایک کیفیت پیدا کرنے والے الفاظ ہیں. یعنی کیا کہ اگر فرض کیجئے کوئی شخص ہے کہ اس کی 80 برس عمر ہو گئی اور ساری عمر خراب، زندگی جو ہے صحیح رخ پر بسر نہیں ہوئی، وہ بھی مایوس نہ، معلم یغرغر، جب تک موت کے آثار نہیں آ جاتے
توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ شرط ہے. یہاں چونکہ تبشیر کے رنگ کو زیادہ نمایاں کرنا ہے لہذا اس شرط کی حیثیت سے بیان نہیں کیا. لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہ تو پھر یہ کہ دوسرے مقامات کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو اس میں وہ اگر وگر لگے گا. ورنہ ایک ہی آیت کو اگر لے لیا جائے تو پھر تو یہ کہ بہت سے مسائل بڑے پیچیدہ ہو جائیں گے. ہمیں دیکھنا ہے توبہ شرط ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے دوسرے مقامات سے. دو چیزیں اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، کفر اور شرک. اگر کسی کیفیت میں زندگی گزر گئی ہے تو وہ معاف. لیکن یہاں دیکھیے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہاں کوئی اگر مگر نہیں ہے. کفر اور شرک 2 مرتبہ سورہ نساء میں آ چکا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ ہے. البتہ یہ کہ باقی چیزیں جو ہیں گناہ کے درجے میں کہ کفر سے انسان بچ گیا، شرک سے بچ گیا. اب یہ کہ کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، غفلت میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، کہیں پاؤں پھسل گیا ہے، یہ باتیں جو ہیں ان کو 2 درجوں میں رکھیے. ایک تو جن کو ہم کہتے ہیں کہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہ. وہ چھوٹے گناہ خود بخود دھلتے رہتے ہیں. یہ جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ جڑ دھل جاتے ہیں. آنکھ میں پانی ڈالتے ہیں تو آنکھ کا گناہ جو ہے وہ دھویا جاتا ہے. یہ ہے صحیح ہے. اور بھی آدمی جب نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یہ گناہ کون سے؟ صغائر، چھوٹے گناہ، جن میں انسان غیر شعوری طور پر کچھ حرکتیں کر بیٹھتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن میں وہ حدود کو پھلانگ جاتا ہے. یہ جو صغائر ہیں یہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں. نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے حدیث من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ اس میں بھی کبائر شامل نہیں ہے. یہ ساری جو بھی فضیلتیں ہیں وہ صغائر کے لیے. اگر آپ توبہ نہیں کرتے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اگرچہ اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو معاف کر دیں. ڈکلیئر اس نے یہی کیا ہے کہ کفر اور شرک جو ہے اس کو میں معاف نہیں. باقی یہ کہ اس کی امید دلائیے. یہ امید بھی رجا کے لیے ہے کہ مایوسی نہ ہو، کمر ہمت ٹوٹ نہ جائے. آدمی کی اگر ہمت ٹوٹ جائے تو پھر اس کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا کہ وہ اصلاح کر سکے. عادتیں پختہ ہو چکی ہیں، سال ہا سال بیت چکے ہیں، پوری زندگی گزاری ہے ایک نہ پر ایک ڈھنگ پر. اب وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. نہیں، یہاں فرمایا نہیں، اللہ معاف کرے گا. تم بسم اللہ کرو، تم رخ درست کر لو. چنانچہ اب آگے دیکھیے کیا آیا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے. وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ. یہاں بھی کیونکہ تبشیر کے رنگ کو نمایاں کرنا اسے شرط کے طور پہ نہیں لائے. پہلی آیت جو ہے غیر مشروط ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اگر اللہ کی یہ غفاری، اللہ کی یہ رحمت، اس کی رحیمیت اور رحمانیت تمہارے سامنے آئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اور ڈھیٹ ہو جاؤ، یہ جاؤ گناہ، یہ نتیجہ نکلا نہیں. پرواہ کیا ہے؟ جب سبھی معاف کر دے گا تو پھر ضرورت کیا ہے کچھ کرنے کی؟ پھر کاہے کو بچنا ہے؟ یہ نتیجہ نہیں. نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اس تبشیر کا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف توجہ کر لو، رخ سیدھا. دیکھیے تابا یتوبو، آبا یعوبو یہ آتے ہیں پلٹنے کے لیے. کسی غلطی کی طرف، کسی غلط رخ پر تھے، سیدھے ہو جانا. انابت میں وہ پہلو بھی نہیں ہے. انابت مطلقاً جو کسی کی طرف رخ کرنے کے لیے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ سورہ انعام میں آئے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. گویا کہ it's never too late. جب تک یہ غرغر نہیں ہو رہا، جب تک کہ وہ نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے، جب تک زندگی کی امید ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن رخ سیدھا کرنا لازم. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو. 80 برس گزر گئے، ہم سب صاف کر دیں گے، کوئی پرواہ نہیں.
لیکن اب تو اپنا رخ سیدھا کرو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے پہلے کہ عذاب آ دھمکے اور پھر تمہاری کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ہو سکے گی، پھر کوئی چھٹکارا نہیں۔ اب دیکھیے، اب انذار کا رنگ یہاں جو پہلے تبشیر کا رنگ ہے وہ بہت ہی نمایاں ہو کر آیا ہے، اب وہ انذار کا رنگ آگے بڑھتا جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ گہرائی پیدا ہو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو سب سے عمدہ شے کی اس میں سے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ اس کا ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ قرآن تو احسن الحدیث ہے، اسی صورت میں الفاظ آئے ہیں، یہ خود احسن ہے، مکمل احسن ہے، لیکن نہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ قرآن بھی جو آپ کو بتاتا ہے اس میں درجات ہیں، جیسے حدیث ہے، اس حدیث میں 3 درجے معین کیے گئے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی بدی کو، منکر کو، غلط کام کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، یہ سب سے اونچا رتبہ۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے تو روکے، کہے تو صحیح کہ خدا کے بندے یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو، مت کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، حالات ایسے ہو گئے یا تو استطاعت نہیں یا ہمت نہیں، ورنہ تو یہ کہ ہمت ہے تو آدمی جو ہے جان پر کھیل جائے گا، بات صحیح کرے گا، چاہے اس کی زندگی چلی جائے، کوئی بات نہیں۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ لیکن ایک دوسری بات ہے، ایک دوسرا پہلو بھی چونکہ ہے، اجتماعی جد و جہد میں، انقلابی جد و جہد میں جب تک کافی جمعیت نہ فراہم ہو جائے، اگر آپ بالید نہیں انجل ملک شروع کر دیں گے پری میچورلی، تو وہ گویا کہ آپ کی پوری طاقت تباہ ہو جائے گی۔ اس میں انتظار کرنا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی ہمت کم ہے، بلکہ ابھی وہ اجتماعی طاقت اتنی کم ہے، انفرادی ہمت اپنی جگہ موجود ہے۔ صحابہ جو ہیں وہ جانے دینے کے لیے اس وقت بھی تیار تھے۔ کیا مکے میں جو ایمان لائے تھے السابقون الاولون، کیا ان کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ 10 آدمی جا کر ایک ہی رات میں سارے کے سارے بت کعبے کے اندر اور باہر جو رکھے تھے توڑ نہیں سکتے تھے؟ چاہے ان کا قیمہ بعد میں کر دیا جاتا، یہی ہوتا اور کیا ہوتا۔ ہمت ان میں تھی لیکن نہیں، مصلحت نہیں تھی۔ اجتماعی نظام کو بدلنے کے لیے پہلے قوت فراہم کی۔ چنانچہ حضور 13 برس تک مکے میں رہے، اسی حرم میں نماز پڑھتے رہے، جس میں پیچھے بت، آگے بت، دائیں بت، بائیں بت، یہاں تک کہ سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا ہے جس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ البتہ جب وہ طاقت فراہم کی ہے، اس 18-19 برس میں جو طاقت حاصل کی ہے، اس طاقت کے ساتھ جب گئے ہیں اور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ ایک ایک بت کو گرایا اور پاش پاش کر دیا۔ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن درجات تو ہو گئے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے، دل میں شدید نفرت بدی سے، تو گویا کہ یہ بھی ایک درجہ ہے نا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اسی طرح 3 مراتب جو ہے حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ کہا گیا، اور اس ام السنہ کے بارے میں خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اذ لم تسألوا، جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اور یہ ہے واقعہ ہو رہا ہے حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں، تو وہ کون سا دین سکھانے آئے تھے حضرت جبرائیل؟ وہ دین یہ تھا کہ اس دین میں 3 لیولز ہیں، ایک مجرد اسلام بھی ہے، ایک اسلام سے اوپر ایمان ہے، ایمان سے اوپر احسان ہے، تو درجے ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، ہمت کرو، کمتر پر کیوں راضی ہو کر بیٹھ جاؤ؟ دنیا میں تمہاری جد و جہد ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، زیادہ سے زیادہ بڑا مکان بنائے، زیادہ سے زیادہ نئے ماڈل کی کار لا کے گھر پر کھڑا کرے، یہ کرے وہ کرے، یہ سب کوئی دوڑ لگا رہے ہیں، تو دین میں کیوں کانے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک ٹوٹ پڑے اور تمہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کہ آ رہا ہے، وہ بغیر وارننگ دیے آتا ہے۔ اب
تین یہاں آ رہے ہیں کہ اب جو حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں ذرا وہ سوچیں ہم ان تین میں سے کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کر رہے ہوں تو اس وقت جاگنے کی ضرورت ہے. پہلی کیٹیگری یہ ہے غافلین کی، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. مبادا کہ کوئی کہے اس دن جب کہ وہ عذاب سامنے آ جائے، چاہے وہ قیامت کا دن ہو، چاہے وہ پھر جہنم سامنے آ گئی ہو، چاہے موت سر پر آ گئی ہو، جو بھی شکل ہے، مبادا تم میں سے کوئی یہ کہے ہائے افسوس، ہائے حسرت، میں نے جو کوتاہی کی اللہ کی جناب، علی ما فرطت فی جنب اللہ. اور اس سے بھی زیادہ نفسیاتی بات ہے، بڑی پیاری بات. آپ کو اس کے نقشے نظر آ جائیں گے. اگر آپ میں خود وہ جھلک نہ ہو تو آپ آس پاس دیکھ لیں گے کہ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو سنجیدگی کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کر لیتے، ہنسی کھیل مذاق ہنسی میں، تاکہ یہ کہ کوئی سنجیدہ بات جو ہے اس کو سوچنے کی ضرورت پیش نہ آئے. وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، میں تو مذاق کرنے والوں ہی میں رہا، میں نے سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا، میں نے توجہ ہی نہیں کی، میں نے سوچا ہی نہیں. یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، میں تو اسے ہنسی کھیلی سمجھتا رہا، ہنسی مذاق سمجھتا رہا، میں نے توجہ ہی نہیں کی. یہ ہنسی مذاق کا عدم توجہ کا معاملہ کچھ اور کا ہے. عدم توجہ ایک حضرت حمزہ کی بھی تھی رضی اللہ تعالی، وہ ہنسی مذاق کی نہیں تھی. وہ صرف یہ تھی کہ انہیں بس دلچسپی تھی سیر سے، شکار سے. کئی دن صحرا میں ہیں، شکار کر رہے ہیں، شکار کر لیا وہی بھون کے کھا لیا، پھر اس کے بعد آگے کئی دن ہفتے رہے جنگل. ان کی زندگی اس روٹین کی بن گئی تھی. تو این اپنے گھر میں اپنا سگا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 6 برس ہو گئے دعوت دیتے ہوئے، اور حمزہ کے کان پہ جوئی نہیں دیں گی. حالانکہ نیک ہیں اور بھلے آدمی ہیں، حضور سے سخت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، اور وہی جذباتی محبت تھی جس کے نتیجے میں ایمان لائے. کہ ایک روز سن 6 نبوی میں جب واپس آئے ہیں تو جو کنیز تھی اس نے دروازے ہی پر کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑا برا سلوک کیا آپ کے بھتیجے کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں داخل ہوئے، وہیں سے پلٹے، جہاں ابو جہل بیٹھا تھا اپنے پرے میں، جا کر اسے ڈانٹا اور اپنی کمان دے کر ماری سر پر. تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اور کہا اچھا اگر یہی بات تو میں ایمان لاتا ہوں. آؤ. یہ ٹھیک ہے، گویا کہ ایمان کا لاوا اندر تو تھا، لیکن وہ عدم توجہ ہی کی وجہ سے پھٹ نہیں رہا. اس وقت جذباتی طور پر ایک تحریک ایسی ہوئی ہے کہ اس وقت ایمان کا اعلان کر دیا. پھر آخر دم تک جس طرح اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف کیا وہ سب کو معلوم. تو یہ جو 2 الفاظ یہاں آ رہے ہیں کہ بے توجہی میں یا اس سے آگے بڑھ کر ہنسی مذاق ہی، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے سیریسلی کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی غور نہیں کیا. یا مصروفیات زندگی ایسی ہیں جو سوچنے نہیں دیتی. اپنے اپنے پروفیشنز ہیں، اپنے اپنے لوگوں نے دھندے بنا لیے ہیں، اپنے اپنے کاروبار ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنے اپنے مشکلات ہیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، وہ گم ہے. اس سے آگے کی کچھ سوچ کبھی آتی نہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی بات ہنسی مذاق میں اڑا دیتا. ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. ایک اور کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے، ڈھیٹ قسم کے لوگوں کی، جن کا یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ کہیں گے جی اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی ہدایت پہ ہو جائیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے ابلیس کے بارے میں کہ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ، اپنی مجبوری کا نام دے رہا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا تو ہو جاتا ہے. جیسے سورہ یاسین میں آیا، کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ کیا ہم سے کہتے ہو کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ؟ اگر اللہ کی مشیت ہوتی کہ ان کو کھانا کھلائے تو کیا خود نہیں کھلا سکتے؟ اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں کہ کھلایا جائے ان کو.
تو ہم جو ہے اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں عمل کریں؟ اب یہ حجت بازی اور اس طرح کی باتیں جو ہے یہ بھی لوگ ہوتے ہیں. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا وہ یہ کہے کاش کہ مجھے ایک دفعہ لوٹنا نصیب ہو جائے، اگر واپس دنیا میں جانا نصیب ہو جائے، یہ موت ٹل جائے، میں بالکل محسنین میں سے ہو جاؤں. محسن میں نے 3 درجے بیان کیے تھے ابھی، مسلم، مومن، محسن. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. میں محسنین میں سے ہو جاؤں، کہاں اسلام اور کہاں ایمان میں ہو جاؤں گا، لیکن وہ لوٹنا تو نہیں ہے، اس کا تو کوئی امکان نہیں، اس کی تو کوئی صورت نہیں ہے. وہاں جا کر لوٹنا تو کیا ہے، جب وہ موت آ کے کھڑی ہوگی سرحانے پر تب بھی اسے مؤخر ہونے کا. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرے. تو یہ گویا کہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، یاس اور حسرت اور مایوسی. ان تینوں کے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے. اب آخری بات آیا یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے. دیکھیے ایک مثبت پہلو ہے جس کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اس پورے مہینے میں رات کے 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاگا. کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو نیکسٹ ڈور ہوں گے انہوں نے اس کی توفیق نہیں ہوئی، اس کو اللہ نے نہیں چنا. یہ تو اللہ کا فضل و کرم. کتنے وہ لوگ ہیں خوش نصیب ہیں، کتنا فضل ہوا ہے، سب چیز گھر بار چھوڑ کر یہاں مسجد کی چٹائیوں پر لیٹے ہوئے ہیں. 10 دن جو ہے اعتکاف میں لگا رہے ہیں، 9 دن لگا رہے ہیں. لیکن اب اسی کا دوسرا رخ بھی ہے. اگر وہ یہ سب کچھ کر کے وہیں کے وہیں رہ جائیں جہاں پہلے تھے تو ان سے بڑا مجرم کون ہے؟ یہ سوچنے کی بات. یہ میں اس آیت کے آخری آیت کے حوالے سے بات کیا گا. بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں تمہارے پاس میری آیات پہنچ گئی تھی. فکذبت بها واستكبرت، تو نے اس کی تکذیب کی. تکذیب 2 طرح کی ہوتی ہے. تکذیب قولی، جو شخص کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، تکذیب قولی ہو گئی. ایک تکذیب عملی ہے، ماننا اسے کہ اللہ کا کلام ہے پھر اس کے حکم پر عمل نہ کرنا. یہ دوہرا جرم ہو گیا. تکذیب قولی جنہوں نے کی ہے، تکذیب جو کر دی ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اس کے اسباب تو جائیں گے، اس کے والدین نے تربیت کیسی کی، اس کے ماحول نے کیسی تربیت کی، اس کو تعلیم کیسے ملی، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو محاسبہ کرنا ہے آخرت میں ان سارے فیکٹرز کو سامنے رکھے گا. انفرادی محاسبہ اسی لیے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اور اللہ کا کوئی بہت ہی جوائنٹ کمپیوٹر ہے جو تمام چیزوں کا 1 سیکنڈ میں حساب نکال کے دکھا دے گا کہ اس کو یہ کچھ دیا گیا تھا، یہ مواقع ملے تھے، یہ اس نے کیا ہے. تو جو گیون تھا اس کے پس منظر میں اسس کیا جائے گا کہ اس نے کیا کیا. لیکن جو مانے کہ اللہ کا کلام ہے، جو مہینے بھر تک رات کو 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاگے اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، اسے یقین ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ کیوں جاگا؟ نیند کسے پیاری نہیں؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. نیند تو سب کو پیاری ہے، جاگ رہے ہیں. اور پھر اگر تو یہ گویا کہ سب سے زیادہ کٹھن ہے. اس لیے میں نے کہا تھا وہ جو بھی تبشیر تھی ایک آیت کے اندر وہ بھی بڑی مطلق، بڑی واضح، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو انذار کا رنگ گہرے سے گہرا ہونا شروع ہوا ہے. بلا قد جاءت آیاتی فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرین، تم نے ہماری آیات کی تکذیب کی، استکبار کیا، اور تم یقیناً ناشکروں میں سے تھے. یہاں لفظ کافر ایک تو ہے جس نے انکار کر دیا، ایک وہ ہے کہ جو مان تو لیا لیکن عمل نہیں کیا تو ناشکر ثابت ہو.
اب اس میں جو پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ اس پوری بشارت کے لیے جو چیز ہمارے لیے یا اس آیت میں واضح کی گئی ہے، اگر اس بشارت کا مستحق بننا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو دو شرطیں لازم ہیں، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، رخ اپنا سیدھا کر لو اللہ کی طرف اور ہمتن اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے۔ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ آج میں نے سوچا تھا کہ میری ہماری ایک کتاب ہے توحید عملی، کہ ایک ہے توحید جو کہ عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، کوئی اس کے ساتھ ساتھی نہیں ہے، صفات میں کوئی برابر کا نہیں ہے، یہ توحید ہے عقیدے کی۔ ایک توحید عملی ہے، اطاعت کل کی کل اللہ کی، مخلصین لہ الدین، چنانچہ سورہ مبارکہ میں دیکھیے گا، اگر آپ کو نوٹ کرا، شروع ہی ہوتی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب فی الحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے، الا للہ الدین الخالص، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کو مقبول صرف خالص اطاعت ہے۔ یہ ملی جلی اطاعت، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اپنے نفس کی، کچھ معاشرے کی، جس نے کہ آج کے دور میں آ کر پھر ایک مکمل نظام کی حیثیت اختیار کی ہے، جس کی طرف ہمارا ملک اب بگ ٹوٹ جا رہا ہے۔ ابھی تک ایک سسپینس تھا اس ملک کے اندر، تقریباً نصف صدی ہماری سسپینس میں گزری ہے، نہ کلیئر کٹ سیکولرزم کی طرف ہم گئے، کچھ مذہبی جماعتوں کا ایسا دور تھا کہ ادھر جانے نہیں دے رہی تھی، چاہے سلوگن تھا، چاہے نعرہ تھا، کچھ بھی تھا، لیکن تھام کے رکھا ہوا، نہ ہم سیکولرزم کی طرف گئے نہ صحیح دین کی طرف گئے، ایک سٹیسس کی کیفیت تھی۔ یہ میں نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں، وہ سٹیسس اب ختم ہو رہا ہے، اب یہاں دینی عناصر کی حیثیت اور ان کا اثر و رسوخ کم سے کم ہوتا چلا گیا، اور معاشرہ تیزی کے ساتھ اب سیکولرزم جائے۔ کیوں جائے گا، کیوں جا رہا ہے، اس کے اسباب پر گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے اس وقت، میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک تو ہے انفرادی طور پر کہ میں کچھ چیزوں میں اللہ کا حکم مانوں گا، کچھ میں کسی اور چیز کے لیے کیا کروں، مجبوری ہے، یہ تو بہت ضروری ہے، سود تو لینا ہی پڑتا ہے، فلاں ہے یا دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو مکان نہیں بنتا، اس کے بغیر کاروبار نہیں، وغیرہ۔ ایک یہ ہے کہ اس کو آپ 1000 گنا بنا لیجئے، وہ نظام کے جس میں باقاعدہ دین کے ٹکڑے کر دیے گئے، جس کا نام سیکولرزم ہے۔ اللہ، رسول، قرآن، کتاب، شریعت رکھو مسجدوں کے اندر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے مطابق کرو، زیادہ سے زیادہ شادی بیاہ اس کے مطابق کر لو، مولوی سے نکاح پڑھوا لو اور اپنی میت کو تدفین و تکفین کر لو، باقی پوری زندگی اجتماعی، نتھنگ ڈوئنگ، نہ اللہ سے کوئی تعلق، نہ رسول سے، نہ کتاب سے، نہ شریعت سے۔ اس کا نام ہے سیکولرزم۔ زندگی کے دو علیحدہ گوشے، اطاعت کو پھاڑ کر رکھ دیا گیا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں 2 جگہ پر، دین اطاعت۔ دین جب بنتے ہی وحدت، پوری زندگی میں ایک ہی کی اطاعت، لیکن جب مختلف اطاعتیں ہو گئی تو ایک حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، اس کے رسول کی ہو رہی ہے، رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، اور دوسرے حصے میں نہ اللہ سے کوئی سروکار، نہ رسول سے کوئی سروکار، نہ قرآن سے کوئی سروکار، نہ کسی شریعت سے کوئی سروکار، اپنی مرضی سے قانون بنائیں گے، اپنی مرضی سے نظام چلائیں گے، اپنی مرضی سے سودی کاروبار جو ہوگا کریں گے، ہمیں پسند ہوگا تو ہم زنا پر پابندی لگا دیں گے، ہمیں پسند ہوگا تو ہم زنا کے لائسنس دیں گے، ہمیں پسند ہوگا تو ہم اگر زنا بالرضا ہے اسے جرم قرار نہیں دیں گے، سوائے اس کے کہ کسی پر زبردستی کی ہوئی ہو،
ہمیں پسند ہوگا تو ہم ہومو سیکشولیٹی کو جائز قرار دیں گے، دو مردوں کی شادی کے لیے قانون بنا دیں گے. ہمیں اصل مسئلہ ہمارا ہے، اللہ کا کچھ نہیں، رسول کا کچھ نہیں، قرآن کا کچھ نہیں، شریعت کا. یہ ہے سب سے بڑا جرم. اس لیے اس صورت میں کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اس کے لیے اپنی اطاعت اور دین کو خالص کرتے. الا للہ الدین الخالص، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کو قبول ہے صرف خالص اطاعت جو اسی کی. آگے چلیے اسی سورہ مبارکہ میں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. کتنی مرتبہ یہ بات یہاں مانا کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے. ورنہ یہ بندگی، یہ نماز، یہ روزہ اور زندگی کے کسی اور گوشے میں اللہ کے حکم کو پس پش کرتے. ایک ہے وقتی سے کسی تعصب سے کوئی غلطی، اسے باقاعدہ کو مستقل اپنے نظام، اپنے پروگرام میں مستقل طور پہ اختیار نہیں کیا، وہ اور بات ہے، وہ گناہ ہے. فوراً توبہ کرو، اللہ قبول کرے گا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندوں کی توبہ قبول کرنا. غلطی ہو گئی، جذبات میں بہہ گئے، ماحول کے اثرات میں بہہ گئے، کچھ ہو گیا، کوئی غلط کام کر بیٹھے، توبہ کرو، رجوع کرو، پڑھ لو، عہد دوبارہ کر لو، اللہ تعالی کا ندامت کے ساتھ معافی چاہو، معاف کر دے گا. لیکن مستقل نظام یہ ہو، ان فیلڈز میں تو اللہ کی کوئی بات ہے ہی نہیں. اس فیلڈ میں ہم اس میں نہیں چلیں گے، اس میں تو ہم خود سوورن ہیں، خود ہم مالک ہیں، خود ہم حاکم ہیں، جو چاہیں گے قانون بنائیں. یہ ہے دین کو پھاڑ دینا. الذین فرقوا دینہم، فرق یفرق تفریقا، پھاڑنا کسی چیز کو. یہاں اطاعت پھاڑ دی گئی دو حصوں میں. لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. اے مسلمانوں، ان مشرکین میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے، ایک حصہ دین کا مذہب کے نام سے، جاؤ بھائی کرو جو چاہو، لیکن جو پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، نتھنگ ڈوئنگ. مذہب کا اس سے کوئی سروکار نہیں، سیاست علیحدہ، معیشت علیحدہ. اب عملی طور پر یہ بات سمجھیے کہ کریں کیا. اس سچویشن میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب مشرک ہیں، ہم سب کافر ہیں. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. ہم سب مشرک ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں اجتماعی طور پر، بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست. ہم کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق، باغی ہیں. انڈیویجول کیا کریں؟ یہ ہے عملی سوال جو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے، انڈیویجولی کسی بھی شخص کو دو صورتوں سے سابقہ پیش آ سکتا ہے. ایک اس وقت ہمارے لیے صرف نظری طور پر بیان کروں گا، عملاً تو ممکن ہی نہیں ہے، ہی نہیں کہیں. لیکن یہ کہ تعرف الاشیاء بازدادها، ضد جو ہے ایک دوسرے کی وہ آمنے سامنے آ جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے. وہ کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ اس وقت خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوتا پاکستان میں، کسی اور میں، ہم وہاں رہ رہے ہوتے. نظام اللہ کا ہے، دین اور سیاست کے ٹکڑے تو نہیں. کوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، وہ بات تو نہیں ہے نا. یہ کیفیت ایسی ہے کہ اس میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کمائیں، فن کی خدمت کریں، علم کی خدمت کریں، کوئی کام بھی کریں، آپ کو آزادی. بات صرف کیا ہوگی جب اس نظام خلافت کی طرف سے آپ کو بلایا جائے گا کہ اب فلاں جگہ میں مارکا پیش ہے،
اتنے آدمی چاہیے، اتنے نکل گئے تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو گیا، ادا ہو گیا۔ آپ اپنے گھروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اچھے کھانے کس نے حرام کیے اہل ایمان کے لیے؟ اچھا پہننا کس نے حرام کیا ہے اہل ایمان کے لیے؟ لیکن یہ کب؟ جبکہ خلافت کا نظام قائم، وہ ذمہ داریاں اجتماعی طور پر وہ ادارہ ادا کر رہا ہے۔ جب آپ کی ضرورت ہوگی آپ کال کر لیا جائے گا۔ پوری قوم بسنے والی جو ہے پیپلز آرمی کی حیثیت سے ہوگی، جب ڈیمانڈ ہوگی ورنہ اپنے کاموں میں لگو، دھندے کرو، جو چاہو کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، کیا کرے؟ کسی کو کسی خاص فن سے دلچسپی ہے، کسی کو خاص پروفیشن سے ہے، کسی کو خاص علم سے ہے، اچھا آگے نکلو اس میں۔ لیکن اگر ہے نظام باطل قائم، اب یہاں معاملہ بڑا مشکل ہو گیا۔ آپ اسی چھتری کے نیچے رہ رہے ہیں کہ جس میں حاکمیت اللہ کی نہیں مانی جا رہی۔ اگر آپ اس ماحول میں ذہناً ریکنسائل کر کے اور صرف عبادات، نماز، روزہ اور اعتکاف اور شب قدر پر آپ سمجھتے ہیں کہ بیڑا پار ہو جائے گا، تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ دین کا ربطی کا علم نہیں ہے۔ ریکنسائل کر لیا، یہی پاؤں پھیلا رہے، پروفیشن ہے، دلچسپی ہے، علم کی دلچسپی ہے، ادب سے دلچسپی ہے، فلاں سے دلچسپی ہے، جبکہ باطل کا ڈنکا بج رہا ہے، طاغوت حکمران ہے، اللہ کا دین پامال ہے۔ عملی شکل کیا ہے؟ اب دو حصوں میں زندگی کو تقسیم کر لیجئے۔ جس اعتبار سے تو دین پر عمل کرنا ممکن ہے، ممکن کہہ رہا ہوں، آسان نہیں کہہ رہا، ممکن ہے، چاہے مشکل ہو، چاہے فاقہ آ جائے۔ تو فاقہ کیا کفار کو آتا تھا؟ صحابہ کو نہیں آیا تھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آیت کس کے بارے میں آئی تھی؟ ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں آئی تھی یا صحابہ کرام کے بارے میں آئی تھی؟ جو کام آپ کر سکتے ہیں، چاہے فاقہ آ جائے، چاہے تکلیف آ جائے، کوئی قانونی آپ کے اوپر ایسا جبر نہیں ہے اس معاشرے کا، وہ لازماً آپ سے اس کے خلاف کروائے۔ اگر اس میں بھی آپ نے ٹھوکر کھا دی تو پھر تو گئے ضل ضلالا بعیدا، اب تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ موربن جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل اصطلاح میں، گویا کہ کوئی ہوئی۔ لیکن جو انسان کر سکتا ہو وہ کر لے، لیکن باقی جو سب کچھ ہے اس کا وہ حصہ ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے، اسی معاشرے کا ایک فرد ہے، اسی میں رہ رہا ہے، اسی کی سڑکوں پہ چل رہا ہے، اسی کی اسٹریٹ لائٹ سے فائدے اٹھا رہا ہے، سب کچھ ہے۔ اس میں اگر معصیت کا وہ ملوث ہو رہا ہے تو کیا؟ اس کا کفارہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اس حالت میں کم سے کم منیمم پر فرائض کی حد تک عبادات اور فرض کی حد تک معاش، میں دونوں کو جمع کر رہا ہوں، عبادت بھی فرض، معاش بھی جتنی کے ناگزیر ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور زندگی اور جسم کو، جان کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں جو وقت لگے، اس میں جو صلاحیت صرف ہو وہ کرو۔ نفلی کھانے نہ کھاؤ، یعنی خام خواہ جو ہے زیادہ کھانا اور اعلیٰ کھانا، نہیں، جو زندگی کے لیے منیمم جو انہیویٹیبل ہے۔ اب جو وقت بچے، جو صلاحیت بچے، جو قوت بچے، جو وسائل بچے، اب تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں تو کفارہ ہو جائے۔ جو سود انہیل کر رہے ہو اس کا کفارہ ہو جائے، جو اس ماحول میں رہنے کے گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہو اس کا کفارہ ہو جائے۔ ہمہ دن ہمہ وقت کم سے کم پر گزارا اس حالت میں، اور سائنس کی خدمت ہو رہی ہو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، تنظیم میں بھی شامل ہوئے، ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، نیوکلیئر فزکس کے اندر ہیں، اور یہاں آ کے انہوں نے لیکچر بھی 3 دن دیے ہیں امریکہ میں۔
میں نے ان سے کہا یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہاں کس کو فائدہ دے رہا ہے؟ فلاں پرابلم آ گیا ایئر فورس کی طرف سے کہ فلاں پرابلم ہے، اس کو اب لگی ہوا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، ان کے مسئلے کو حل کر کے دے رہے ہیں. یہ ساری ایئر فورس جو ہے کس کے خلاف استعمال ہوگی؟ بات مان لی انہوں نے، کیا صحیح ہے. انہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس کے کیا نتائج نکلیں گے. وہ تو اتنی ڈپارٹمنٹ معاملہ ہو گیا ہے، اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے، انہیں پتا نہیں ہے کہ کون سے خوفناک ہتھیار میں جا کر یہ پردہ لگے گا اور کون سا مسئلہ حل ہوگا، اور یہ پھر کہاں استعمال. کتنے ہی مسلمان سائنسدانوں کی کوششیں اور محنتیں جو شامل ہوں گی ان چیزوں کی ایجاد میں کہ جنہوں نے آ کے برکس نکالا ہے. یہ عراق کا پیٹریوٹک میزائل جس کا پتہ ہی نہیں تھا عراق کو، وہ اپنے اسکٹ میزائل کو سمجھا بیٹھا تھا بہت بڑا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ پیٹریوٹک جو ہے وہ اس کی ایجاد ہو چکی ہے. بہرحال یہ جان لیجئے اس کے سوا قرآن مجید سے، حدیث نبوی سے، سیرت نبوی سے جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے کوئی راستہ نہیں، نو اسکیپ. اپنے جسم و جان اور قوت و صلاحیت کا منیمم ناگزیر وہ اس کے لیے، اور باقی سب کچھ انقلاب برپا کرنے کے لیے، اللہ کی سوورنٹی کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ. یہ فیصلہ ہے جو بڑا کٹھن بھی ہے، مشکل بھی ہے. اور اس کی دوسری شرط لازم، دیکھیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں، خواہش بھی ہے، کچھ نہ کچھ مدد بھی کرتے ہیں، کچھ لپ سروس بھی ہے، کچھ پیسے سے تعاون بھی ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے قدم نہیں بڑھاتے. وہ مطمئن ہے کہ ہم کر ہی رہے ہیں. نماز فرض ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ احساس نہیں ہے کہ اس کیفیت میں اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے. ہاں خلافت کا نظام قائم ہو تو ٹھیک ہے، وہ فرض کفایہ ہو گیا، وہ نظام موجود ہے، اس کے تحت ساری ذمہ داری جو ہے وہ ادا کی جائے گی. آپ اللہ کی حاکمیت تلے اور خلافت کے نظام کی چھتری تلے آرام کیجئے، عیش کیجئے، کوئی پرواہ نہیں. فن کی خدمت ہو، پیشے کی خدمت ہو، کچھ بھی ہو، علم کی ہو، ادب کی ہو، کرو. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بیوی بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہنو. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. لیکن باطل کا غلبہ ہو، طاغوت کی حکومت ہو، یہاں عقل پٹ ہو جائے گا. کم سے کم پر گزارا کرو، قوت لا یموت، فارغ کرو اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی قوت. ریکنسائل قطر نہ کرو اس نظام کے ساتھ اپنے ذہن. اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی اگر کوشش ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو قبول کیا، پھر تو آپ انہی کے حکم میں ہیں. چاہے نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں، عمرے کتنی کر رہے ہیں، سب انہی کے حکم میں ہیں. ان عبادات کی کوئی حیثیت اللہ کے نہیں. ہاں روح سیدھا کر لیا کہ اب میری زندگی کا اصل مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اب صحیح جگہ پر آ گیا ہوں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد حاصل. کس چیز کے لیے مدد حاصل کرو؟ وہ اس سے پہلے آیا. یہ 19واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، 18ویں میں آیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جس طرح رسول نے گواہی دی ہے دین حق کی، وہ اپنے ذہن میں 23 برس کا نقشہ محمد رسول اللہ والذین معہ کا لے آئیے. کیسے گواہی دی؟ ایسے ہی تم پوری دنیا پر گواہی دو. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کہیں ایک جگہ پر اللہ کا دین کامل شکل میں قائم ہوگا تو گواہی دیں گے نا کہ آؤ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین. اور کہیں بھی نہیں ہے تو پوری امت مسلمہ مجرم ہے. پوری ایک سائزیبل ملک میں بھی اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے تو یہ فرض کفایہ ہو جائے گا مسلم امت کی طرف سے. دعوت دی جا سکے. Humanity at large to be invited. Come and see with your own eyes. جیسے بھی بلایا تھا کہ دیکھ لو بھائی ہم نے الیکشن شفاف کر دیے.
آؤ بھائی دنیا والوں دیکھو یہ ہے نظام، یہ ہے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی کانٹے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ دین کے غلبے، دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں اقامت دین کی جد و جہد فرض عین کے درجے میں ہے۔ اور نمبر دو، جیسے نماز کے لیے شرط لازم ہے وضو، ایسے ہی کوئی جماعت جس کے نظم کے تحت آپ آ جائیں تاکہ کہ پلاننگ ہو سکے، ہمارے پاس کتنی قوت کار ہے، کتنے لوگ ہیں، ہم کیا کریں، کس طرح آگے بڑھیں، وہ لپ سروس سے یا پیسے کی مدد سے اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، کام بنتے ہیں، لیکن نہیں، اصل شے تو مین پاور وہ ہے جو ڈسپلن میں آ گئی، سب اطاعت۔ اب وہ جماعت کون سی ہو اس پر میں کوئی بحث نہیں کرتا، میں جو چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ دو باتیں حرز جان بنا کر اٹھیں یہاں سے۔ دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے، اور انسان اپنے نفس، اپنے اہل و عیال کے لیے اپنی توانائی، اپنے وقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت کا منیمم انیویٹیبل اس پہ سکیڑ کر باقی تمام وقت، صلاحیت، قوت وہ اقامت دین کی جد و جہد پہ صرف کرے، نہیں کرے گا مجرم ہوگا۔ اور اس کے لیے شرط لازم ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ، جو جماعت ہو، لوز سا معاملہ نہ ہو، امبوہ نہ ہو، ہجوم نہ ہو، عید آزادہ شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین نہیں، جماعت، ڈسپلن، سموتاعت، جو حکم ملے اس پر عمل کیا جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اقامت دین کی جد و جہد نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں ہے دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں، تو یہ نماز، روزہ، مجھے افسوس ہے، میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے کچھ جذبات کو مجروح بھی کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی عمر کا 65واں برس اب مکمل کر رہا ہوں، اپریل میں ہو جائے گا۔ بہرحال جو کچھ آج تک سمجھا ہے میں اس کو آپ کے سامنے بیان نہ کروں، واضح نہ کر دوں تو یہ میں خیانت سمجھتا ہوں۔ ثواب اتنے گن کر جو بتا دیے گئے ہیں ہماری قوم کو، ایک دفعہ اگر عمرہ کر لو تو سارے ثواب ہو گیا، سب بات ہو گیا، اسی نے تو قوم کو سنا دیا ہے، فرائض کی طرف تو ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے جماعت کون سی ہو اس کے بارے میں میں آپ سے عرض کر دوں گا کہ جویندہ یا بندہ، اپنی جگہ فیصلہ کر کے تلاش کرو گے تو ملے گی۔ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ، لیکن اس کے لیے کیفیت یہ ہو جائے کہ جیسے انسان بھوکا ہے تو کھانے کے لیے اگر وہ پکار رہا ہے، اللہ میں بھوکا ہوں، میرے لیے کوئی بندوبست کر، کم سے کم وہی کیفیت ہو جائے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کسی جماعت میں شریک ہو کر اپنے فرض سے عہدہ برا ہوں، مجھے بتا کون سی جماعت۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب تک مضطر کی کیفیت نہ ہو جائے کہ میں تو خطرناک راستے پر جا رہا ہوں۔ یہی ہمارے متکلفین میں سے ایک صاحب نے کہا، خود ان کے الفاظ تھے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں، کہ میں کسی جماعت میں نہیں ہوں، لیکن یہ کہ کہیں میرا دل ٹھکا نہیں، کہیں میری دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوا۔ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ نفس جو ہے آدمی کو آسائش اور آسانی کے لیے دھوکہ دے رہا ہو، اس کی عملی شکل کیا ہے۔ آج آپ کو جو بھی بہترین جماعت نظر آئے، کوئی تو ہوگی، آخر کچھ تو ہوگا، نبی والی جماعت تو نہیں ملے گی، لیکن اپنے اسیسمنٹ میں دیکھیے جو جماعت ہو اور اقامت دین اس کے سامنے ہدف کی حیثیت سے، اس کے طریقہ کار کو، اس کے نظام کو بھی دیکھیے، ان کے افراد کو بھی دیکھیے، جو آج کی تاریخ میں صحیح معلوم ہوتی ہے جوائن کر لیجیے۔ ڈونٹ مس ایون ون نائٹ، لا اسلام الا بالجماعہ، کوئی اسلام نہیں جماعت۔ ہاں آنکھیں کھلی رکھیں، ذہن کو کام کرنے دیں، اگر اس سے کوئی بہتر ملے ٹھیک ہے، دنیا میں ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، بہتر قافلہ ملتا ہے تو اس کو چھوڑیے، ادھر چلے جائیے۔ نبی تو کوئی نہیں نا کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اگر کہیں واپس اس سے لے لیا تو گویا کہ کفر ہو گیا، نہیں،
اور اگر کوئی جماعت پسند نہیں آ رہی تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے خود صاحب فہم ہے، صاحب الرائے ہے، صاحب فکر ہے، تبھی تو وہ سب کو رد کر رہا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ یہ جو کچھ رد کرنا ہے اس کا، یہ ثابت کرتا ہے کہ خود صاحب فکر ہے تو خود کھڑا ہو۔ ایک اکیلا 2 11 ایک بھی آدمی ساتھ ہو گیا تو جیسے آپ کو معلوم ہے نماز ہو جاتی ہے، ایک امام ایک مقتدی، جماعت ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے بالکل اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ لینا، اس کے بغیر آپ سمجھے کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، کچھ بھلے کام کر رہے ہیں، کچھ پبلک سروس کا کام ہو رہا ہے، کچھ یہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔